بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح سے ہی گھر کا ماحول عام دنوں سے بالکل مختلف تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ تائی اماں کی بچپن کی کوئی بہت قریبی سہیلی جو ایک طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم تھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے ہاں آ رہی تھی۔ اس لیے تائی اماں اور مریم صبح سویرے سے ہی گھر کے کونے کونے کو چمکانے اور صاف ستھرائی کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ میری تائی اماں بہت ہی نرم مزاج، صابر اور سلجھے ہوئے دل کی مالک تھی، لیکن ان کے بالکل برعکس میری اپنی سگی ماں کا مزاج بالکل الگ تھا۔ وہ بات بات پر غصہ کر لیا کرتی تھی، اور جب بھی تائی اماں اور اماں کے درمیان کوئی معمولی سی بات لے کر جھگڑا یا تکرار ہوتی تو سچی بات یہ تھی کہ 100% قصور میری ماں کا ہی ہوتا تھا۔ مجھے میری ماں کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں اکثر اکیلے میں ان سے کہتی تھی کہ اماں، تائی اماں کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ اتنی نیک ہیں، آپ کو ان کے ساتھ اس طرح بلا وجہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میری نصیحت سن کر الٹا میری ماں مجھے ہی بات پر بات ڈانٹ دیا کرتی تھی اور خاموش رہنے کا حکم دیا کرتی تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن میرے 2 بھائی بھی تھے، جبکہ میری کزن مریم اپنے والدین کی اکیلی اولاد تھی۔ اس کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ مریم نہ صرف دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور پرکشش تھی، بلکہ بے انتہا سمجھدار تھی، اور تائی اماں نے اس کی تربیت اتنے بہترین انداز میں کی تھی کہ اسے گھرداری کے ہر کام کو بڑے سلیقے مندی سے سنبھالنا آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی عادات اور سلیقے کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سارے رشتہ دار اسے بہت پسند کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے میں نے بھی بہت سی چیزیں بنانا سیکھ لی تھی، کیونکہ اس کی میری بہت بنتی تھی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کے کھانوں میں ذائقہ بھی آ گیا تھا اور سب میری تعریف کرنے لگے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ تائی اماں کی جو سہیلی امریکہ سے آ رہی تھی، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام عدیل تھا، اور ان دونوں سہیلیوں نے آپس میں یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل ڈالیں گی اور شادی کے بعد وہ مریم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائیں گے۔ میری تائی اماں کا دل تو اپنی اکلوتی بیٹی کو اتنی دور بھیجنے پر بالکل راضی نہیں تھا۔ وہ اس رشتے سے دل سے راضی نہیں تھی، لیکن ان کی سہیلی بار بار فون پر اس رشتے کا تقاضا کر رہی تھی، اس لیے آج تائی اماں نے انہیں خاص طور پر رات کے کھانے پر بلایا تھا، اور ویسے بھی وہ امریکہ سے آئے تھے تو اس لیے تائی اماں نے انہیں کھانے پر بنا لیا کہ تاکہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ہو سکے اور یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کا بیٹا کیسا ہے۔ جیسے ہی میری ماں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً الماری سے میرا ایک بہت ہی پیارا اور قیمتی گلابی رنگ کا سوٹ نکالا اور میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہنے لگی، امریکہ کا لڑکا آ رہا ہے، تم بھی جلدی سے اچھے سے تیار ہو جاؤ، اب تم دیکھنا کہ میں بازی کیسے پلٹتی ہوں۔ میں مریم کی جگہ تمہارا رشتہ وہاں پکا کروا کر رہوں گی۔ میں اپنی ماں کی یہ بات سن کر بری طرح سے گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، اماں خدا کے لیے اب ایسے الٹے سیدھے کام مت کرنا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی وہ مہمان مریم کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن میری ماں نے جب میری بات سنی تو غصے سے مجھے گھورا اور گھور کر کہنے لگی، بالکل چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی، اور میں یہ کیسے برداشت کروں کہ مریم اتنے امیر اور امریکہ پلٹ لڑکے سے شادی کر کے وہاں چلی جائے اور تم یہیں رہ جاؤ۔ کیا کمی ہے میری بیٹی میں؟ تمہیں گھر کا سارا کام آتا ہے، بس اب تم آگے آگے اپنی ماں کا کمال دیکھتے جانا اور خاموشی سے یہ گلابی سوٹ استری کر کے پہن لو، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا۔ میں حیران پریشان سوچتی رہ گئی کہ رشتہ مریم کا ہے تو تیاری میری کیوں کروائی جا رہی ہے۔ ماں کے بار بار اصرار اور ڈانٹ ٹپٹ کے بعد میں نے دل مار کر وہ گلابی سوٹ پہن لیا اور ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ جب شام کے وقت تائی اماں کی آواز آئی کہ مہمان آ چکے ہیں، آ کر مل لو، تو میں بھی دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ لیے ان سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف نکل آئی تھی۔ جب میری نظر وہاں بیٹھے مہمانوں پر پڑی تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ واقعی امریکہ والا لڑکا عدیل تو بے حد خوبصورت، وجیح اور پرکشش تھا، اور اس کی والدہ بھی لباس اور گفتگو سے ایک انتہائی مہذب اور باوقار خاتون لگ رہی تھی۔ خاص طور پر انہوں نے جتنا سونا پہن رکھا تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی امیر اور کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جب ہماری سادگی کی مورت مریم چائے کی ٹرے لیے ان کے سامنے آئی
تو عدیل کی والدہ کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہوں نے محبت سے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پاس بٹھایا اور تائی اماں کی طرف دیکھ کر بڑے مان سے کہنے لگیں، بس مجھے تو تمہاری بیٹی مریم پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی ہے۔ اب ہمارا رشتہ پکا سمجھو اور انکار مت کرنا۔ جس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہاں بیٹھی میری ماں کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور غصے اور حسد کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن میں اپنی ماں کی فطرت سے اچھے سے واقف تھی کہ وہ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتی تھی اسے پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ شام کا کھانا انتہائی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور رات کے وقت جب مہمانوں کو آرام کرنے کے لیے ان کا مخصوص کمرہ دکھایا گیا تو وہ وہاں سونے کے لیے چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد تائی اماں بھی تھکن کی وجہ سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ مہمان بھی آرام کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں سناٹا ہوا میری ماں نے ادھر ادھر دیکھا چور نظروں سے اور تائی اماں کے سو جانے کا یقین ہوتے ہی وہ چپکے سے مہمان خاتون کے کمرے کی طرف نکل گئی تھیں اور مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری ماں وہاں جا کر ضرور اپنی چالاکیوں کا کوئی نہ کوئی جادو دکھائے گی اور مریم کے خلاف ان کے کان بھرے گی، اور اگلی ہی صبح سویرے میری ماں کے اس خفیہ کمال کا نتیجہ سب کے سامنے آ بھی گیا تھا، کیونکہ صبح سے ہی وہ مہمان خاتون مریم سے زیادہ مجھ پر گہری نظریں رکھی ہوئی تھی اور مجھے نوٹ کر رہی تھی، مجھے آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اور جب میں نے کچن میں مریم کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کیا، سب کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے جان بوجھ کر میری سلیقہ مندی اور سگڑ پن کی بہت تعریف کی اور پھر تائی اماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ جب تمہارا دل نہیں مانتا، جب تمہارا دل اپنی اکلوتی بیٹی کو اتنی دور امریکہ بھیجنے کا نہیں مانتا تو میں اور بات سوچ رہی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ میں تمہاری اس دیورانی کی بیٹی ہانیہ کا رشتہ عدیل کے لیے لے لوں۔ مجھے ہانیہ بھی بہت پسند ہے، میرے لیے مریم اور ہانیہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ اگر تم لوگ راضی ہو تو میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ بس پھر کیا تھا، یہ سنتے ہی میری ماں کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ انہوں نے ہمارے ابا سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا اور اسی وقت خوشی سے اچھلتے ہوئے ہاں کر بھی دی۔ اس پورے منظر کے دوران میں نے دیکھا کہ عدیل بھی بار بار مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی اس جادوئی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اب میری زندگی سنورنے والی ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا اور میں بھی دل میں سوچ رہی تھی کہ اتنے امیر خاندان کا حصہ بن کر میں امریکہ جیسے ملک میں کروڑ پتی بن جاؤں گی۔ اگرچہ دل کے ایک کونے میں ماں باپ سے دور جانے کا تھوڑا دکھ ضرور تھا، مگر جب بھی عدیل کی مسکراہٹ پر نظر پڑتی تو دل میں سنہرے اور نئے خواب بننا شروع ہو جاتے تھے۔ عدیل کی والدہ نے جیسے ہی میری تعریف کی، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ سے سونے کی ایک بڑی سی انگوٹھی اتاری اور سب کے سامنے میری انگلی میں پہنا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں ایک مختصر سی تقریب کا اختتام ہوا اور ہماری منگنی باقاعدہ طور پر طے پا گئی۔ منگنی کی رسم مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ پاکستان میں ان کا اپنا ایک بہت بڑا ذاتی گھر تھا جہاں وہ کبھی کبھار چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عدیل کے فون آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں 1 مہینے کے اندر ہر صورت واپس امریکہ جانا ہے، اس لیے شادی کی تاریخ جلد طے کر دی جائے تو اچھی بات ہے۔ میری ماں اگرچہ عدیل کی والدہ کو بچپن سے نہیں جانتی تھی، لیکن لالچ میں آ کر ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے ان کے خاندانی پس منظر یا امریکہ میں ان کے اصل حالات کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تائی اماں بس یہی جانتی تھیں کہ وہ ان کی بچپن کی دوست تھی اور اکثر فون پر ان سے رابطہ رہتا تھا۔ بس اماں کی اس جلد بازی نے مجھے ایک انجانے بندھن میں جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر شادی کی تیاریاں کرنے پر ابا سخت پریشان تھے اور ناراض بھی تھے۔ وہ اکثر ماں پر غصہ کرتے کہتے کہ تم نے لالچ میں آ کر لڑکی کو کہاں پھنسا دیا ہے، اتنی جلدی میں کیسے انتظام کروں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا کہ اسے اتنی دور بھیجا جائے۔ دوسری طرف تائی اماں نے بھی اس بات کا ذرا بھی برا نہیں منایا کہ ان کی بیٹی کے لیے لایا ہوا رشتہ انہوں نے میرا کیوں مانگا، بلکہ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹیوں کے نصیب اپنے ساتھ ہوتے ہیں جہاں جس کا دانہ پانی لکھا ہو، جبکہ عدیل والوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس جلد از جلد رخصتی کر دی جائے۔ میری ماں کو ان لوگوں کی
کی ہر بات میں بڑی سمجھداری اور نیکی نظر آ رہی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ امیر اور پیسے والے لوگوں کی ہر کڑوی بات بھی سچی اور عقل مندی پر مبنی لگتی ہے۔ اور اماں کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی جیٹھانی یعنی تائی اماں سے بہت بڑی بازی جیت لی ہے۔ خیر، شادی والے دن جب میں دلہن کے روپ میں تیار ہوئی تو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میری ماں، میرے ابا اور گھر والے تمام مہمان میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر صدقے واری جا رہے تھے، اور جب عدیل کو میرے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو میں سن رہی تھی کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ رخصتی کے بعد ہم سیدھے ان کے اسی بڑے اور خوبصورت گھر میں آ گئے تھے جہاں وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے تھے۔ اس شاندار بنگلے اور اتنے خوبصورت شوہر کو دیکھ کر میرا دل تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا، اور میں اپنے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اور میں نے سوچا کہ شاید میرے نصیب جاگ اٹھے ہیں، اور مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں نے مریم کا حق مار کر میری زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کر دیا تھا، کیونکہ منگنی کے فوراً بعد ہی عدیل والوں نے اپنی پہچان اور اثر و رسوخ کا اثر استعمال کرتے ہوئے میرے کاغذات بنوانا شروع کر دیے تھے، اور بہت جلد میرا ویزا بھی لگوا لیا تھا۔ اس لیے طے پایا کہ شادی کے ٹھیک تیسرے دن بعد ہمیں امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ روانگی کے وقت میری ماں مجھے گلے لگا کر زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا۔ ماں کو چھوڑتے ہوئے میرا دل بھی دکھ سے بھر رہا تھا۔ کہنے لگیں کہ میرے لیے بہت سارے تحفے بھیجنا اور ہمیں بھول مت جانا۔ میری آنکھوں میں بھی اپنے والدین سے جدا ہونے کے آنسو تھے، لیکن عدیل نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، وہاں جاتے ہی میں اسے نیا موبائل فون لے دوں گا تاکہ روز آپ اپنے گھر میں بات کر سکیں۔ اور پھر ہم جہاز میں بیٹھ کر امریکہ پہنچ گئے۔ امریکہ پہنچتے ہی میری خوشیوں کا وہ سنہرا خواب ایک دم سے چکنا چور ہو گیا، کیونکہ جب ہم عدیل کے گھر پہنچے تو وہ کوئی بڑا محل نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی چھوٹا، تنگ اور سادہ سا فلیٹ تھا۔ وہاں قدم رکھتے ہی مجھے حالات کے اندر ایک عجیب سی پیچیدگی اور خطرے کی بو آنے لگی، لیکن میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی کہ شاید امریکہ میں سبھی لوگوں کے گھر ایسے ہی چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات مجھے تب ہوئی جب میری ساس کے جسم سے وہ سارا سونا اچانک سے غائب ہو گیا، اور وہ جو پاکستان میں نمائش کے لیے پہن کر گئی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اگلے ہی دنوں انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے کہا کہ یہاں امریکہ میں کوئی بھی گھر پر خالی نہیں بیٹھتا، سب لوگ کام پر جاتے ہیں، ہم سب لوگ بھی کام پر جاتے ہیں، تمہارا شوہر میں بھی پورا دن جاب کرتے ہیں، یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ٹھیک ہے، جو کام آپ لوگ کرتے ہیں وہ کام میں بھی کر لوں گی، جس پر وہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے آئے تھے۔ وہ ہوٹل تھا جو دراصل ایک چھوٹا سا دیسی ڈھابہ ہوتا تھا جہاں پاکستانی ناشتہ اور کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس دکان پر میرے شوہر اور ساس کے علاوہ ایک رحمت چچا تھے جو پاکستان سے تھے، اور وہ وہاں محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنی ساری کمائی جو تھی اپنی بیٹیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ میری ساس نے پہلے ہی دن سے مجھے کچن کے بھاری کاموں پر لگا دیا، اور پورا دن برتن دھونے اور روٹیاں بیلنے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اس پورے دن میں میرے شوہر نے ایک بار بھی میرے پاس آ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم تھک تو نہیں گئی، تم کیسی ہو، اتنے کام کرنے کے بعد تھکی تو نہیں، بلکہ وہ دونوں کسی ملازم کی طرح بس کام پر کام بتاتے چلے گئے۔ اور میں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 5 دن ہوئے تھے، میں 5 دن پرانی دلہن تھی اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ جب شام کے وقت میں نے عدیل سے اپنے فون کا تقاضا کیا اور کہا کہ مجھے پاکستان میں اپنے والدین سے بات کرنی ہے، تو میری بات سن کر وہ غصے سے تلخ ہو کر بولا، کہا نا لے دوں گا، پہلے یہاں کچھ کماؤ اور کما کر خود فون خریدو، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں ہر انسان اپنی محنت سے جینا سیکھتا ہے۔ تم تو اتنی خوش نصیب ہو کہ آتے ہی تمہیں کام مل گیا، لوگوں کو تو کتنی دیر تک کام ملتا ہی نہیں ہے۔ اور اس نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا، اور روزانہ کا یہ معمول بن گیا کہ رات کو اسی ڈھابے سے بچا ہوا تھوڑا بہت باسی کھانا گھر لایا جاتا تھا، جسے کھا کر سب خاموشی سے سو جاتے تھے۔ مجھے اب آہستہ آہستہ ان لوگوں کی اصل حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ یہ لوگ پاکستان جا کر جو امارات اور خاندانی شرافت کا ناٹک کرتے ہیں، اصل زندگی میں وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا۔ اور اب ان کا لہجہ میرے ساتھ روز بروز مزید سخت اور ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے عدیل سے کہا،
کہ عدیل آج میرا دل نہیں مان رہا، نہ جانے کیوں آج ڈھابے پر جانے کا دل نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے آ کر مجھ پر اتنا شدید غصہ کیا کہ میں کانپ کر رہ گئی، اور اگلے ہی دن ساس نے اپنا اصل پتہ کھیلتے ہوئے کہا کہ میری تو اب عمر ہو گئی ہے، مجھ سے ڈھابے پر کام نہیں ہوتا، گھر چلانا ہے تو تمہیں کام کرنا ہوگا، اس لیے اب سے کچن کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی، تم جوان ہو، سب کچھ کر سکتی ہو، ہم تمہیں پاکستان سے لائے ہی اس لیے ہیں کہ تم کھانا پکانے اور گھرداری کے کاموں میں ماہر ہو، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا وہ سلیقہ یہاں دکھاؤ۔ میں نے جب حیرت سے عدیل کی طرف دیکھا تو وہ ہنس کر بولا، اور کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم کوئی شہزادی ہو؟ ہمیں اپنے ڈھابے کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو کھانا بنانے میں ٹرینڈ ہو، اور تمہاری ماں نے تو خود ہی تمہیں اتنی تعریفیں کر کے تمہارا رشتہ ہمارے گلے مڑ دیا ہے، اس لیے اب ہم پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے سارا کام سنبھالو، ورنہ مجھے سیدھی انگلی سے گھی نکالنا بھی آتا ہے، اور تمہارے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ یہاں آ کر تمہارا حال بھی نہیں پوچھ سکتے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو نہ تو کوئی بہو چاہیے تھی، نہ ہی میرے شوہر کو بیوی چاہیے تھی، انہیں صرف اپنے ڈھابے پر کام کرنے کے لیے ایک مفت کی باورچن چاہیے تھی، جسے انہیں سیلری بھی نہ دینا پڑے، اور جو وہ پاکستان سے لے آئے تھے، جو کہ میرے ہاتھ میں ذائقہ تھا، اس لیے گاہکوں کا رش بڑھنے لگا تھا، اور عدیل خوش ہو کر کبھی کبھار مجھے کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ رویہ تب تک رہا جب تک مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ خوشخبری سنتے ہی عدیل نے نہایت برا منہ بنایا اور صفاقی سے کہنے لگا کہ ابھی ہم بچے کا خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، پہلے ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس بچے کو ضائع کروا دو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے ڈھابے کے کام میں بہت بڑا حرج آ جائے گا، تم ہر وقت طبیعت کا بہانہ بناؤ گی اور کام کا بڑا حرج ہوگا۔ عدیل کی یہ ہولناک بات سن کر میں گہرے صدمے میں آ گئی، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ بات مجھے اپنی ساس کو بتانی چاہیے، کیونکہ وہ خود ایک عورت ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی ممتا کے ناطے اپنے بیٹے کو سمجھائے اور دادی بننے کی خوشی میں میرا ساتھ دے۔ مگر جب میں نے ہمت کر کے ان سے بات کی تو ان کا جواب سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، جیسی ماں تھی ویسا ہی بیٹا تھا۔ وہ نہایت بے حسی سے بولی، عدیل بالکل صحیح تو کہہ رہا ہے، عدیل صحیح کہہ رہا ہے، ہم تمہیں یہاں بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں لائے، بچے کا باپ تو وہی ہے نا، جب وہ چاہے گا تب بچہ بھی ہو جائے گا، فی الحال تم اپنے کام پر فوکس کرو جس کے لیے ہم تمہیں پاکستان سے یہاں لے کر آئے ہیں، پہلے ہم سب مل کر اپنا ذاتی گھر بنائیں گے، اور جب اس قابل ہو جائیں گے تب فیملی کا ضرور سوچیں گے۔ میری ساس کا یہ صفاقانہ رویہ دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا تھا، میں اس ننھی سی جان کو کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میری پہلی اولاد تھی، مگر اس بے پناہ ذہنی اور دلی تکلیف کے باوجود میں بے بس تھی۔ میں نے عدیل کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے التجا کی کہ مجھے جتنی بھی مشکل ہوگی نا، میری جتنی بھی طبیعت خراب رہے گی، میں تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، کبھی شکایت نہیں کروں گی، پورا دن ڈھابے پر دگنی محنت سے کام کروں گی، لیکن خدا کے لیے میری اولاد کو مجھ سے مت چھینو، مجھے مجبور مت کرو یہ گناہ کرنے کے لیے۔ لیکن اس ظالم انسان پر میری روتی ہوئی آواز کا کوئی اثر نہ ہوا، اس نے نہ صرف مجھ پر بے دردی سے ہاتھ اٹھایا بلکہ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ گھر سے ہسپتال وہ مسلسل مجھے یہ دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر وہاں ڈاکٹر کے سامنے تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو مجھے تمہیں جان سے مارنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ہاسپٹل میں ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہا، اور اس جلاد صفت انسان نے زبردستی میرا حمل ضائع کروا دیا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑی بے پناہ جسمانی اور دلی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی تیز اور غضبناک نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ گھر لاتے ہی اس نے مجھے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا تھا کہ صرف 2 دن آرام کے ملیں گے، ان کو غنیمت سمجھو اور شکر کرو کہ میں تمہیں یہ 2 دن دے رہا ہوں، تیسرے دن تمہیں ہر حال ڈھابے پر پہنچ کر سارا کام سنبھالنا ہوگا، اگر تم نے وہاں آنے میں کوئی نخرہ دکھایا یا انکار کیا تو یاد رکھنا کہ پاکستان میں میرے بہت سے گنڈے اور بہت سے بندے موجود ہیں، میری صرف ایک فون کال کی دیر ہے اور تمہارے بوڑھے باپ کو دنیا سے ایسے غائب کر دیا جائے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا اور کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا۔
मैं उसके ये खौफनाक इरादे और इबरतनाक चेहरा देखकर हैरान परेशान रह गई कि जो शख्स पाकिस्तान में इतना शरीफ और मासूम नज़र आता था वो असल में इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। खैर, मैं अपनी ममता का गम दिल में छुपाए तीसरे दिन बोझल कदमों के साथ दोबारा काम पर चली गई थी। वहाँ मौजूद रहमत चाचा जब किचन में आए तो मुझे बड़ी अजीब और हमदर्दाना नज़रों से देख रहे थे। मेरी तरफ काफ़ी देर तक देखते रहे। वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे जो अक्सर मुझसे धीमे लहजे में बात करते रहते थे। जब उन्होंने मेरी उतरी हुई रंगत और सूजी हुई आंखें देखी तो मेरा ज़ब्त की दीवार टूट गई और मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मुझे देखकर वो मेरे करीब आए और उस वक़्त अदील बाहर दुकान के कुछ ग्राहकों के साथ खड़ा बातों में मसरूफ़ था। चचा ने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज़ में कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए बात को डालते हुए कहा कि कुछ नहीं चचा, बस आज घर वालों की बहुत याद आ रही है। दिल बहुत दुखी है और घर वाले याद आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर रहमत चचा के चेहरे पर एक गहरा दुख उभर आया। वो उन लोगों की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे, इसलिए वो उसी उदासी से बोले, बेटा तुमसे पहली लड़की के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। यही किया था। आदिल ने तुम्हारा बच्चा ज़ाया करवा दिया ना। उनके मुंह से ये बात अचानक सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठी और हैरान होकर उनकी मुंह देखने लगी कि आखिर इनको ये बात कैसे पता है। उन्होंने आह भरी और कहने लगे, मैं सब जानता हूँ। मैं बहुत देर से इन लोगों के साथ हूँ। तुमसे पहली बीवी के साथ भी इन माँ बेटे ने यही सलूक किया था और उसे भी ये लोग पाकिस्तान से इसी तरह ब्याह कर लाए थे। ये हौलनाक इंकशाफ सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, चचा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये अदील की दूसरी शादी है? क्या पहले भी उन्होंने किसी मासूम लड़की को इसी तरह अपने ढाबे के लिए इस्तेमाल किया था? चचा रहमत ने मेरी तरफ देखा और उदासी से सर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, उस गरीब लड़की का तो इनके जुल्म सितम की वजह से ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया था। वो दिन रात रोती रहती थी और बाद में इन लोगों ने उसे पागल साबित करके वापस पाकिस्तान भेज दिया था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी एक नेक और शरीफ बच्ची के साथ ये लोग दोबारा वही तारीख दोहराएं। मैं तुम्हें रोज़ कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए कहता हूँ कि अब ज़रा संभल के रहना। मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि चचा ये लोग मेरे साथ वो जुल्म कर चुके हैं। उन्होंने मेरी पहली औलाद मुझसे छीन ली है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मुझे इसी हालत में यहाँ काम करने के लिए बुला लिया है। मैं अब इस दोज़ख से निकलना चाहती हूँ, एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ के देर से जानने वाले हैं। क्या आप अपने फ़ोन से मेरी पाकिस्तान में किसी से बात करवा सकते हैं? क्योंकि जब अदील घर में बात करवाता है तो खुद सर पर खड़ा होता है और सिर्फ 2-4 मिनट की इजाज़त देता है। रहमत चाचा ने कुछ देर सोचा और फिर बड़े संजीदा लहजे में कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारी बात करवा तो सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी 3 जवान बेटियाँ हैं जिनका खर्च मैं यहीं से मेहनत मजदूरी करके उठाता हूँ। अगरचे वो खुद भी काम करती हैं, लेकिन मेरे भेजे हुए पैसों से मेरा घर चलता है। मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं अदील से सीधा पंगा लेकर अपनी नौकरी का रिस्क तो नहीं ले सकता। मगर तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटियों जैसी तड़प महसूस होती है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो। पाकिस्तान में तुम्हारे घर वालों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम इतनी मुश्किलात में हो, क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ आकर तुम्हारे लिए कोई कानूनन मदद नहीं कर सकते। तुम्हें इस कैद खाने से निकलने के लिए यहाँ अमेरिका में ही खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और कुछ करना होगा। मैंने बेबसी से अपने हाथ देखे और कहा, चचा मैं तो एक कमज़ोर और बेआसरा औरत हूँ। मैं अकेली इस अनजाने मुल्क में अपने लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे तो इन रास्तों का भी इल्म नहीं है। रहमत चचा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, अगर मुझ पर पूरा एतबार करो तो मैं तुम्हें इस दलदल से निकलने का एक रास्ता बता सकता हूँ। इस तरह तुम इन मुश्किलात से निकल जाओगी। मैंने फ़ौरन से कहा कि आप खुद बेटियों वाले हैं और मुझे आप पर अपनी जान से ज़्यादा यकीन है। आप मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आप मुझे जो कहेंगे मैं वही करूँगी। रहमत चचा ने इत्मीनान की सांस ली और बाहर अदील की तरफ देखते हुए सरगोशी में बोले कि चलो ठीक है, आज शाम तुम चुपचाप उसके साथ घर चली जाओ और घर में कोई हंगामा नहीं करना।
कल सुबह जब तुम दोबारा यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हारी आज़ादी का रास्ता खोल देगी। बस हौसला रखना और मुझ पर यकीन रखना। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से चचा की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपनी माँ के इस फैसले पर आंसू बहाने लगी थी कि मेरी माँ ने किस तरह लालच में आकर मुझे अमेरिका की चमक धमक दिखाकर इस जहन्नम का कैदी बना दिया था। लेकिन मेरे दिल में जुल्म के खिलाफ लड़ने का एक नया जज्बा अब बेदार हो चुका था। अगले दिन जब मैं बोझल कदमों और टूटी हुई उम्मीद के साथ दोबारा इसी देसी ढाबे पर काम करने के लिए आई तो मेरी हालत अंदर से बिल्कुल मरे हुए इंसान जैसी थी। जिस्मानी कमज़ोरी और शदीद ज़हनी तनाव की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सर का दर्द और दिल की घबराहट मुझे निढाल कर रही थी, इसलिए मैं किसी से बात किए बगैर किचन के एक कोने में बिल्कुल खामोश और गुमसुम बैठकर काम करती रही। रहमत चचा मुसलसल दूर से मेरी इस हालत ज़ार को देखकर कर रहे थे और अदील की जालमाना नज़रों से बचने का मौका तलाश कर रहे थे। फिर कुछ ही देर गुजरने के बाद जब अदील किसी गाहक के साथ बाहर वाले काउंटर पर मसरूफ़ हो गया, बात करने लगा तो रहमत चचा ने इंतहाई होशियारी से अपनी बंद मुट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई थी और किचन में मेरे करीब आकर एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया मेरे हाथ में थमा दी। मैंने खौफ और हैरानी से कांपते हुए उनसे सरगोशी में पूछा कि चचा ये क्या चीज़ है, आप मुझे क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने इधर उधर चोर नज़रों से देखते हुए जल्दी से कहा कि बेटा इसके अंदर एक तेज़ असर करने वाला पाउडर है जो नींद की गोलियों को पीस कर बनाया गया है। तुमने बस ये करना है कि आज रात जब घर जाओ तो अपनी सास और अपने शौहर अदील को रात के खाने के बाद गर्मा गर्म चाय बनाकर देना और उनकी नज़रें बचाकर ये पूरा पाउडर उस चाय के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना। ये नींद की बहुत तेज़ दवाई है जिसके पीते ही दोनों गहरी और शदीद नींद की वादी में चले जाएंगे और कई घंटों तक उन्हें होश नहीं आएगा। जब वो दोनों बेहोश होकर सो जाएंगे तो तुम एक लम्हा भी ज़ाया मत करना और उस कैद खाने से निकल जाना। हाँ, जाते हुए अपने ज़रूरी कागजात और पासपोर्ट वगैरह लेते जाना। मैं तुम्हें यहाँ के करीबी पुलिस स्टेशन का पूरा एड्रेस लिख कर दे रहा हूँ और साथ में कुछ पैसे भी दे रहा हूँ ताकि तुम टैक्सी लेकर सीधी वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ अमेरिका की पुलिस बहुत अच्छे तरीके से बड़ी ईमानदारी से काम करती है और मज़लूम औरतों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जब तुम वहाँ जाकर उन्हें अपनी ऊपर होने वाली तमाम मुजालम की दास्तान सुनाओगी तो वो इन जालिमों के ख़िलाफ़ ऐसा सख्त कानूनी एक्शन लेंगे कि तुम देखना इनका सारा घमंड कैसे खाक में मिल जाएगा और उन्हें कैसे इंसान बनाया जाएगा। मैंने दिल की धड़कनें तेज़ होने के बावजूद चुपके से वो पुड़िया अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा ली, क्योंकि उस जहन्नम से निकलने का अब यही आखिरी रास्ता था। अब मुझ में मज़ीद जुल्म सहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। वो इतनी बड़ी जिस्मानी और दिली तकलीफ़ के बाद मुझे इन खुदगर्ज़ लोगों के चेहरों से वहशत होती थी और मैं अंदर ही अंदर रोज़ जीते जी मर रही थी। इसलिए मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आज रात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला होगा। आज रात मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करके रहूँगी। शाम को जब हम काम ख़त्म करके इस छोटे से फ्लैट पर वापस आए तो मेरा दिल खौफ और उम्मीद के साथ बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे खौफ था कि न जाने अब क्या होने वाला है। रात के खाने के बाद जब मैंने चाय बनाने का कहा तो मेरी सास और शौहर दोनों का मूड बिल्कुल भी चाय पीने का नहीं था और अदील ने तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाटक रचाते हुए मुसलहत का दामन थामा और आगे बढ़कर अदील का हाथ पकड़ लिया और इंतहाई नरम और आजिज़ाना लहजे में कहने लगी, अदील आप नाराज़ हैं मुझसे? आज मेरा दिल बहुत उदास है। मैंने अपने लिए चाय बनाई है तो सोचा आप दोनों के लिए भी बना दूं। और सच्ची बात तो ये है कि मैंने आपकी हर बात को ठंडे दिमाग से सोचा है और मैंने आपका साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने अच्छे से समझ लिया है कि आप बिल्कुल सच कहते हैं और वाकई पहले यहाँ हमें मेहनत करके अपना ज़ाती घर बनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को मुस्तहकम करना चाहिए और उसके बाद हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और अब तक तो मैं ना समझ थी, इसीलिए आपसे झगड़ रही थी और या नाराज़ थी। मेरी ये बदली हुई बातें और सुलझा हुआ लहजा सुनकर अदील और मेरी सास दोनों बुरी तरह हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगे थे। उनकी आंखों में एकदम तो अज्जब उभरा था और अदील ने तंजिया हंसते हुए कहा, चलो शुक्र है तुम्हें एकदम से ये अकल कहाँ से आ गई? पहले तो तुम बड़ा आसमान सर पर उठा रही थी। जिस पर मैंने झूठी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा था कि बस मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے۔ اسی خوشی میں میں نے اپنے ہاتھ سے خاص الائچی والی چائے بنائی ہے، آپ انکار مت کریں۔ میری اس ادا نے ان کا شک بالکل دور کر دیا اور عدیل بولا، ٹھیک ہے، اگر اتنی ضد کر رہی ہو تو آدھا کپ میں پی لوں گا۔ میں فوراً کچن میں گئی، دونوں کے کپوں میں وہ نیند کا پاؤڈر اچھے سے حل کیا اور چائے ان کے سامنے پیش کر دی تھی اور اپنا بھی چائے کا کپ لے کر آ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے وہ چائے مزے لے کر پی لی تو میں برتن سمیٹ کر کچن کی صفائی کرنے چلی گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد جب میں نے کچن سے باہر جھانکا تو ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، لیکن میری ساس اور میرا شوہر صوفے پر بری طرح نڈھال ہو کر گہری نیند میں سو چکے تھے اور شاید دوائی اپنا پورا اثر دکھا چکی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور جلدی سے الماری کا تالا توڑ دیا، وہاں سے اپنا پاسپورٹ، اپنے ضروری کاغذات اور عدیل کے بٹوے سے کچھ رقم نکالی اور رات کے ٹھیک 11 بجے اس منحوس گھر کا دروازہ بند کر کے میں باہر سڑک پر نکل آئی تھی اور ٹیکسی لے کر رحمت چچا کے دیے ہوئے ایڈریس پر سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے بغیر کسی ڈر کے پولیس افسران کے سامنے اپنی زبان کھولی، انہیں اپنے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کی داستان سنائی، عدیل کی مار پیٹ کا ذکر کیا اور سب سے بڑا ثبوت جو میرے پاس ہسپتال کی وہ پرچی اور وہ ڈسچارج رپورٹ تھی جس پر میرا زبردستی مسکیریج کروایا گیا تھا، وہ میں نے ان کے سامنے پیش کر دی اور وہ رپورٹ دیکھتے ہی امریکہ کی پولیس کا رویہ سخت ہو گیا۔ انہیں میری سچائی پر پورا یقین آ گیا اور انہوں نے میری حفاظت کے لیے مجھے اس رات تھانے کے ایک محفوظ سیل میں رکھا اور اگلے ہی دن صبح سویرے پولیس نے اس فلیٹ پر چھاپا مار کر میرے ظالم شوہر عدیل اور ساس کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور شدید تشدد کا سنگین مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ پولیس کی اس فوری مدد نے مجھ میں ایک نئی زندگی اور نئی ہمت ڈال دی۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے واپس پاکستان میرے ماں باپ کے پاس بھیج دیا جائے، میں اب اس ملک میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ چنانچہ انہوں نے قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے میرے جانے کا انتظام کر دیا۔ میں نے وہیں پولیس اسٹیشن سے ایک موبائل فون کے ذریعے پہلی بار پاکستان میں اپنے ابا کے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ پہلے تو اماں کے نمبر پر کال کی جاتی تھی اور 2 منٹ صرف وہ بات کرواتا تھا، اور جب میری فون پر میری ماں نے اٹھایا اور تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی بربادی، بچے کے ضائع ہونے اور ان لوگوں کے درندہ صفت ہونے کی پوری حقیقت سنا دی تھی۔ میری باتیں سن کر میری ماں فون پر اس طرح زاروں قطار رو رہی تھی جیسے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ انہیں شک پہلے ہی ہو رہا تھا، وہ شدید صدمے اور دکھ سے بالکل نڈھال ہو کر اپنے اس لالچ پر ماتم کر رہی تھی جس نے ان کی اکلوتی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ انہوں نے صرف تائی اماں کو نیچا دکھانے کے لیے اور حسد کی آگ میں جل کر مریم کا حق مارا تاکہ ان کی بیٹی کا رشتہ تائی کی بیٹی سے زیادہ امیر گھرانے میں ہو جائے۔ لیکن سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ کے گناہوں اور غلط فیصلوں کی سزا ان کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میری ماں اسی اندھی ضد اور لالچ نے میرا بسا بسایا نصیب اپنے ہاتھوں سے آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن شاید میری کوئی پرانی نیکی یا اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد رحمت چچا کی صورت میں میرے سامنے آ گئی۔ انہوں نے فرشتہ بن کر مجھے اس قید سے نکالا اور قانونی مراحل مکمل کرنے کے بعد میں پورے 9 مہینے کے طویل اور عبرتناک عرصے کے بعد پاکستان کی دھرتی پر واپس دوبارہ پہنچ گئی تھی۔ ان 9 مہینوں کے عذاب نے مجھے جسمانی طور پر سکھا کر بالکل کانٹا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ میری وہ رنگت اور خوبصورتی کہیں گم ہو چکی تھی۔ جب ایئرپورٹ پر میرے بوڑھے ابا اور ماں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ میری ماں میرے گلے لگ کر اپنی لٹی ہوئی بیٹی پر آنسو بہاتی رہی اور ان کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ جب میں اپنے پرانے گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی بہت بڑی خونی جنگ جیت کر آئی ہوں یا کسی تاریک قید خانے کی سزائے موت کی کوٹھری سے بالکل کوئی قیدی اچانک آزاد ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا ہو۔ گھر کا ہر فرد، محلے دار، رشتہ دار میری یہ حالت دیکھ کر شدید غمزدہ تھے اور سب اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ میں اتنی دور ملک میں اکیلی اتنا بڑا دکھ اور تکلیف برداشت کرتی رہی اور یہاں میرے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن یہاں پاکستان میں کسی کو کانو خبر نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کو ان کی امارات پر کوئی شک ہوا تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد کافی مہینوں تک
میرا باقاعدہ نفسیاتی اور جسمانی علاج چلتا رہا، کیونکہ میں اس ہولناک صدمے کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکی تھی اور راتوں کو اٹھ کر ڈر جایا کرتی تھی۔ اب مجھے پاکستان آئے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور میری طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ تو ایک دن میری ماں نے روتے ہوئے میرے پاس آ کر کہا کہ معاف کر دو مجھے بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اب تمہیں اس طرح اکیلا اور مرجھایا ہوا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ میں تمہیں دوسری شادی تمہاری کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا تو اب شادی کے نام سے بالکل دل جو ہے کانپ اٹھتا تھا اور مجھے مرد ذات پر میرا بھروسہ بالکل اٹھ چکا تھا۔ اس لیے میں نے صاف منع کر دیا، صاف کہہ دیا کہ مجھے اب کسی رشتے میں کوئی یقین نہیں رہا۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ میری تائی ماں تڑپ کر کمرے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ میری پیاری بچی، تم نے اپنی اس لالچی ماں کی وجہ سے دراصل میری بیٹی مریم کے حصے کا دکھ اور عذاب اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اگر میں اس دن تمہاری ماں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی مریم کا ہاتھ عدیل کے ہاتھ میں دے دیتی تو آج میری اکلوتی بیٹی اس جہنم میں جل رہی ہوتی، اور تم نے تو مریم کی جگہ قربانی دی ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ تائی اماں کے یہ الفاظ سن کر میری ماں شرمندگی اور ندامت سے سر جھکائے ہوئے روتی رہی تھی، اور بعد میں انہوں نے مجھے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس رات انہوں نے عدیل کی والدہ کے کمرے میں جا کر عدیل کے پاس جا کر انہوں نے مریم کے کردار میں جھوٹی اور من گھڑت باتیں کی تھی تاکہ وہ مریم کو رد کر کے میرا رشتہ مانگ لیں، اور اللہ نے ان کی اسی مکاری کی سزا میری بربادی کی صورت میں دکھائی تھی۔ خیر، اس واقعے کے 1 سال بعد تائی اماں نے بہت کوشش کی اور ان کی بہت کوششوں اور سب کی رضامندی سے میری شادی انتہائی سادہ اور مخلص اور شریف انسان فیصل سے کر دی گئی تھی۔ فیصل کوئی امیر کبیر یا امریکہ پلٹ انسان نہیں تھا، بلکہ یہیں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا، لیکن وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا، مجھے عزت دیتا ہے، میری ہر تکلیف کا مرہم بن چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی سچی ندامت اور توبہ کی وجہ سے شاید خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے میری اجڑی ہوئی بربادی کے بعد اب میرا نصیب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ میری زندگی میں سکون لوٹ آیا ہے۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد، لالچ اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی تڑپ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے دوسروں کا حق مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ لیکن مکافات عمل ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اکثر اوقات انسان جس چمک دھمک اور امارات کو اپنی کامیابی اور خوش قسمتی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، وہ اندر سے ایک ایسا سراب اور دلدل ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو نگل لیتی ہے، جبکہ سچی خوشی اور سکون ظاہری پیسے یا بڑے ملکوں میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیت کی سچائی، قناعت پسندی اور ایک مخلص جیون کے ساتھی کے احترام میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسٹوری آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔